ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق، پوری کائنات دا داتا غوث العظم گنج بخش غریب نواز، درود و سلام بے شمار لا تعداد امام الانبیاء سید الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین نبی طوبہ نبی رحمت رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے اللہ پاک جتھے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دی حقیقی جنت دے اندر تشریف فرما نے، اللہ زمین دے ذریاں نالوں، پانی دے قطریاں نالوں، درختاں دے پتیاں نالوں، آسمان دے ستاریاں نالوں، اللہ دی پوری مخلوقات دی گنتی نالوں زیادہ جس طرح ساڑے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی شایان شان اللہ اسی طرح درود و سلام دیاں برکھاں دا نزول فرما۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ساتھیو، اللہ تعالی دی رحمت و توفیق دے نال اے اسلامی سال دا 11واں مہینہ ذی القعد، 12واں ذی الحج تے پہلا محرم، جدوں تو زمین آسمان بنے نے اللہ تعالی نے اپنی کتاب دے اندر سال دے مہینیاں دی تعداد 12 متعین کیتی ہے۔ چونکہ اسی مسلمان ہاں، اسی اسلامی مہینے انہوں بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ اگر اسلامی مہینیاں دے مطابق بندہ لین دین کرے، اپنے مزدور نو تنخواہ دے تے تقریباً ہر سال 10 دن گھٹ دینے، 3 سال بعد 12 مہینے انگلش دے بنن گے تے اسلامی 37 مہینے بنن گے۔ 3 سال بعد ایک مزدور دے گھر دے اندر ایک تنخواہ زیادہ جا سکتی ہے اگر اسی اپنے اسلام نو سامنے رکھ کے اسلامی مہینیاں دے مطابق اپنا نظام چلائیے۔ میں یہ کوئی لچھے دار کوئی ایڈا بلے بلے والا مضمون نہیں، کیونکہ یہ ذی القعدہ دے اندر 11ویں مہینے دے اندر میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو ایک خواب آئی ہے۔ انبیاء دا خواب اللہ دا پیغام ہوندا ہے، اللہ دی وحی ہوندی ہے۔ عام لوگاں دے خواب سچے بھی ہو سکتے نے، انہاں دے اندر
غلطی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ دے انبیاء دے خواب، اللہ دا پیغام، اللہ دی وحی اور حق سچ ہوندے نے۔ خواب کی آیا ہے کہ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فتح دے آخری آیات دے اندر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جائے پیدائش مکہ المکرمہ ہے۔ آپ علیہ السلام 53 سال دے قریب مکہ پاک دے اندر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی دا عرصہ گزارے ہے۔ اس دے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، یسرب چلے گئے۔ آپ یسرب گئے نے، او دا نام بن گیا مدینۃ النبی، مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول۔ آپ علیہ السلام جدو مدینہ پاک گئے نا، اس دوران 4 تو 5 جنگاں مکے والیاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان ہو چکی ہیں۔ 6 سال گزر گئے نے مکہ چھڑیاں، اور مکہ جدو آپ علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ وال جان لگے نے، بیت اللہ وال آپ علیہ السلام نے اشارہ کیتا اور بیت اللہ وال دے کے فرمایا، اے بیت اللہ، میرا دل نہیں کرتا میں تینوں چھڑ کے کسی ہور جگہ تے جاواں، لیکن میں کی کراں کہ تیرے رہن والے، تیرے اہل، تیرے گرد و نواح والے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایتھے برداشت نہیں کر رہے۔ اور پھر مکہ المکرمہ، اصل نام بکہ، یہ بھی ایک دو باتاں چونکہ حج دا بھی سیزن ہے کہ مکہ دا معنی بکہ، اصل دے اندر مکہ بکہ سی، بی بکہ تا للذی بی بکہ تا مبارکہ۔ بکہ دا معنی ہوندا ہے تون پننا، گردن توڑنا، جیڑا ایتل برائی دی نیت وال آئے اللہ دا محاسبہ کر دینے، او دی پکڑ کر دینے، اللہ انہوں سزا دین دین۔ حالانکہ ہاتھیاں دے ابابیل چڑیاں جڑیاں پرندیاں دا کو آپس وچ لین دین بندا نہیں، لیکن یہ مکہ المکرمہ جتھے اللہ دا گھر بیت اللہ، یہ پوری اللہ دی زمین دی ناف ہے، تنی ہے۔ مغرب بھی اینا ہے، مشرق بھی اینا ہے، شمال بھی اینا ہے، جنوب بھی اینا ہے، پوری اللہ دی زمین دے اتے مکہ المکرمہ ام القریٰ وے۔ یہ دی فضیلت دے مسائل تسی سندے رہ ہوگے، لیکن مکہ پاک دی اے فضیلت ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھے، عرشاں والا رب رحمان 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دینے۔ میں کہنا اج اسی یہ نہ سوچیا جے بھی ہو رہے انہاں دا کاروبار ہے، نہیں، میرے تو ہٹ کے اور بھی بندے بڑے کر دینے۔ میں کہنا ایک بندہ سفر کرے نا مکہ پاک دا عمرہ کرن دا، 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ بھی اگر لگدا ہے نا، میرے نزدیک بندے دے ایک ہفتے دے اندر وہ پیسے پورے ہو جاندے نے۔ ویسے دے ایک دن وچ ہو جاندے نے، ہر نماز دے نال جنازہ ہے، ہر نماز دے نال جنازہ ہے۔ ایتھے پوری زندگی کسے میرے ویر نے 50 پڑھے ہون گے، کسے 80 پڑھے ہون گے، کسے 100 پڑھیا ہوئے گا، کسے بڑی چھال ماری ہوئے گی، انہیں کو 200-300 جنازہ پڑھیا ہوئے گا، اس تو ود نہیں۔ اوتھے ایک جنازہ پڑھن دے نال اللہ پاک 1,00,000 جنازے دے نالوں زیادہ اپنے بندے نو اجر و ثواب عطا کر دینے۔ اور ایک جنازے دا ثواب مثلا قرات اصل دے اندر ایک چھوٹے جے پیمانے دا نام ہے، چند چھٹاکاں دا بندا ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا انہاں کو، فرمایا نہیں، القرات مثلا احد، قرات احد پہاڑ مدینہ پاک دے اندر ہے۔ 4.5 تو 5 کلومیٹر دی چوڑائی ہے، 6 تو 7 کلومیٹر دی لمبائی ہے۔ اصل دے اندر احد جیڑا جنتی پہاڑ ہے، یہ دی فضیلت بھی سن دی ہوئے ہوگے۔ بہرحال جے ایک جنازہ پڑھن دے نال بندے نو اللہ پاک اینا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماندے، حرمین دے ایک جنازے دا ثواب 1,00,000
نماز جنازہ دا ہے، پھر نمازاں بھی نے، پھر اتنے اور بڑیاں عبادتاں نے، ذکر اذکار نے، اتنے بندہ نوافل پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ بہرکیف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ وال جدوں جان لگے تے بیت اللہ دی جدائی دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھاں دے وچوں آنسو بہائے نے اس جدائی دے اندر۔ اور یہ جدائی اپنی پیدائش دی نہیں، یہ جدائی اللہ دے گھر بیت اللہ دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی دی قربانی دیتی صرف اللہ دے گھر دی محبت دی وجہ تو۔ بے شمار قربانیاں چیزاں نے سیرت ابراہیم، چونکہ قاری صاحب چلے گئے نا، جن نے انہیں اپنا ہی انہیں انداز رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو 6 سال بعد تواڈے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو جدو خواب آیا ہے، یہ خواب مدینہ المنورہ گرد و نواح دے اندر معروف ہویا ہے۔ اللہ دے قرآن دے اتے ذرا غور فرمانا، اللہ دا قرآن ہے 26واں پارہ سورہ الفتح دیاں آخری آیا مبارکہ، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نو 6 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ مکہ پاک دی جدائی دے اندر، بیت اللہ دی جدائی دے اندر 6 سال دے بعد محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ دے اندر اپنا خواب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ پاک دا قرآن اس آیت اندر اللہ پاک نے میرے تے تواڈے مصطفیٰ پیغمبر علیہ السلام دا خواب بیان کیتا ہے۔ اے مکے مدینے والے ہو، مکے والے ہو، پوری امت مسلمان دے مسلمانوں ایمان والے ہو، محبوب پیغمبر علیہ السلام دے خواب نو میں اللہ نے سچ کر ثابت کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نو خواب آیا ہے، خواب آیا وے کہ اسی بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے ہیں، اساں احرام بننے ہوئے نے، اساں بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، صفا مروہ دی سائی کیتی ہے، صفا مروہ دے بعد کسے نے ٹینڈ کرائی ہے، کسے نے حلق کروایا ہے۔ اللہ دے قرآن دے اندر دعاں دا تذکر ہے، محلقین رؤوسکم، حلق کہندے نے اسرے دے نال، ومقصرین، اے مقصرین ہوندہ جندہ کینچی دے نال بال چھوٹے کرواندہ ہے۔ اوتے جان والے ویندے نے، کئی مصر والے، کئی یمن والے، کئی کسے ملک تو انہاں کینچی رکھی ہے، ایک ٹاکئی تھے لایا، ایک کھبے لایا، ایک اتے لایا، لو جیدہ حلق ہو گیا ہے۔ نانا میرے ویر میرے بھائی، انہوں شریعت تنازع دے اندر اللہ پاک نے دعاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، نال نال مسائل والیاں باتاں بھی آن گیا دے صلح حدیبیہ والی بات اصل مین پوائنٹ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس خواب دا تذکرہ فرمایا، ان حلق اوے جیڑا اسرے دے نال کروایا جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے دے اتے اپنی رحمت فرمائے جیڑا بندہ حج دے بعد یا عمرے دے بعد ٹینڈ کرواندہ ہے۔ صحابہ نے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ چھوٹے کینچی نال کراندہ ہے، فرمایا اللہ اس بندے دے اتے رحمت فرمائے جیڑا بندہ حج عمرے دے بعد ٹینڈ کرواندہ ہے۔ ایک بندہ عام بال کٹواندہ ہے، ایک بچے دے عقیقے دے اتے بال کٹوائے جاندے نے، ایتھے کی فضیلت ہوئے گی؟ بندہ اللہ دے گھر دی حاضری دے بعد اپنی ٹینڈ کرواندہ ہے، اس ٹینڈ دا اینا مول اج بھی بندہ کرواندہ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا مل جاندی ہے۔ ٹینڈ والے واسطے 2 دعاواں جے،
تے جیڑا کینچی دے نال جڑے ٹکیاں لواندے نے شریعت دے اندر کوئی نہیں، نہ یہ درست ہے، یہ عمل ہے، یہ دا رکن ہے حج عمرے دا، جیڑا ٹکی لواندا ہے نہ حج تے نہ عمرہ وے۔ ہاں کینچی دے نال موٹی مشین دے نال برابر پورے سر دے بال محلقین و مقصرین رؤوسکم، محبوب پیغمبر علیہ السلام دا خواب مدینہ طیبہ دے اندر معروف ہویا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خواب دا تذکرہ کیتا ہے، 1400 کسے 1450 کسے 1500 مختلف روایات، لیکن 1400 تو اوپر تے 1500 دے درمیان محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نال شامل ہو گئے کہ اسی اللہ دے گھر بیت اللہ دا سفر کران گے۔ کوئی کسے بندے دی مائیت دے اندر بڑا فخر سمجھدا ہے، کوئی کسے امیر دی اطاعت دے اندر بڑا فخر سمجھدا ہے۔ میں قربان جاواں صحابہ دا جذبات کنے اعلی ہون گے، اسی پوری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امارت دے اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دا عمرہ کرن واسطے جا رہے ہیں۔ تے ذوالقعدہ دے اس مہینے دے اندر غالباً 3 یا 7 ذوالقعدہ نے سفر دا آغاز ہویا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 70 اونٹ قربانی والے، اور عرب دے اندر ایک دستور سی کہ جڑے قربانی والے جانور ہوندے انہاں دی جڑی بن کوہان ہوندی نا، انہاں نیزے دے نال زخم لگا کے انہاں دا خون تے مل دتا جاندا، اور عرب لوگ انہاں دا احترام کردے، حیا کردے، انہاں لٹ دے نا قافلے والیاں نو، اور گلے دے اندر قلادہ ایک گانی ٹیپ کہہ لو اے پلایا پا دیتا جاندا کہ لوگاں نو پتہ چلدا کہ بیت اللہ دے اندر ذبح ہون واسطے قربانی دے جانور جا رہے نے۔ اور ایک مسئلہ ہور میرے خیال دے نال میں نہیں ویکھیا ہوئے گا، لکھاں بندیاں دے وچوں بھی کسے عمرے دی بعد قربانی کیتی ہوئے۔ عمرے دے بعد نفل قربانی ہے، ثواب قربانی دا ملے گا۔ اگر حج تمتع، حج افراد، حج قران، رسول پاک نے ساری عمر دے اندر ایک کوئی حج فرمایا، او بھی نبی علیہ السلام نے حج قران۔ انہیں یہ مضمون آئے گا تے مشکل ہے، حج قران قربانی گھروں لے کے جانی پیندی، کتھے جہازاں وچ لے لے بکرے لاتے۔ حج تمتع حضرت عمر نے پابندی لا دی، پتر کھڑا ہو گیا، ابا جی تہاڈی گل منیے یا محمد عربی دی گل منیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل بڑے مسائل نے، بہرحال بات ہو رہی ہے کہ 70 نال قربانی دے اونٹ لے لے تے صحابہ اکرام صرف عام شکل دے اندر یہ رستے انہوں نے اپنے میانہ دے اندر تلواراں نے جو ایک عرب دا دستور ہے رستے دے اندر لے کے تے چلدے ایک قافلہ مکے تو باہر نکلے 18 تو 20 کلومیٹر ایک مقام ہے، ایدہ نام ہے ذوالحلیف۔ آج سعودی عرب نے، سعودی گورنمنٹ نے تے مسجد ذوالحلیف دے نام تو میقات مقرر کیتا، 4 میقات، قرن منازل، اور دوسرا جیرانہ، تیسرا ذوالحلیف، چوتھا یلملم۔ اسی جیڑے مشرق وال رہندے ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، ایران، ساڈا میقات یلملم ہوندا تھا گینڈا جہاز اترن تو پہلے، اسادیہ پہاڑی یہ ساڈا پاکستانیاں دا، قرن منازل جیڑا طائف والیاں دا، جیرانہ جیڑا اے بھی یمن والیاں دا، مدینہ المنورہ تو آن والیاں دا ذوالحلیف۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر دی نماز دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے، دوغانہ نماز۔ آپ نے 2 فرض پڑھے نے، 2 فرضاں دے بعد محبوب پیغمبر علیہ السلام نے احرام زیب تن فرمایا، 2 چادراں، ایک جیڑی ہے لگ بنی ہے تے کتے للیے، کوئی تھلے کچھا نہیں، کوئی تیسری چیز نہیں، کوئی بنین نہیں، کوئی ٹوپی نہیں۔ ایتھے ایک اور بات یہ نشین فرما لو میرے بھائیو، اللہ زندگی دے اندر موقع لیا سکتے نے، کوئی مشکل نہیں، رب دے سامنے پیسے دی گل کوئی نہیں، انسان دی نیت سچی ہوئے، دل دے اندر تڑپ ہوئے، اللہ آپ ہی اپنے بندیاں دی مدد فرما دیندے نے۔ ایتھے لاہور کئی باری جائیے نا، اوتھے بندے پتہ جے کی کردے ہوندے نے، انہاں نماز نیتی ہوندی ہے، نفل پڑھتے ہوندے نے تے بعد وچ نہیں، نفل نہیں پڑھتے ہوندے، احرام بن کے سہیل صاحب احرام بنیا بعد نفل پڑھتے نے، یہ طریقہ نہیں۔
اگر نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھو، نماز دے بعد احرام زیب تن فرماؤ۔ آقا علیہ السلام احرام بنیا، تلبیہ پکاریا ہے، اللہم لبیک عمرہ، یہ الفاظ جڑے نے اپنی زبان تو ادا فرمائے۔ چل دیاں آخر نظام ہے، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی سسٹم نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک دو جاسوساں نو پہلے ہی کسے نو بھیجیا ہے کہ مکے والیاں دے حالات دا جائزہ لیا جائے۔ آقا علیہ السلام ہجے 2 حصے سفر طے کر لیا، ایک حصہ باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نو پتا چلے مکے والے جڑے نے او تے لڑائی دی تیاری پہ کر دے نے، جنگ دی تیاری پہ کر رہے نے۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے اسی تے جنگ دے ارادے دے نال نہیں، اے مکے والیاں نو غلط خبر ملی ہے، لیکن چل دیاں محبوب پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام 30 تو 35 کلومیٹر مکہ تو پہلے قصوہ اونٹنی دا نام محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اونٹنی دا نام رکھیا ہے القصوہ۔ ایک قصوہ جیڑی ہے بیٹھ گئی، صحابہ اٹھان لگ پے، آندے نے تھک گئی ہے، اینو اٹھاؤ ذرا، بڑی کوشش کی ہے، اونٹنی اٹھی نہیں، کھڑی نہیں ہوئی۔ تے صحابہ آندے نے اللہ دے پیارے نبی جی اونٹنی نا فرمان ہو گئی ہے۔ اور میرے ویرے تے کہ گل ہور سن لو، آج ساڑھے معاشرے دے اندر اسی آنے فلانا مسلمان، اصل دے اندر عرباں نو پوچھو تسی مسلمان کنو آندے سو؟ عرب اس اونٹ نو مسلمان دے سن، اس اونٹ نو مسلمان دے سن جس اونٹ دے ناک دے اندر نتھ پئی ہے، او دا مالک 10 سال دا بچہ ہوئے، 15 سال دا بچہ ہوئے، او دا مالک چلائے دے اونٹ چل پوے، او دا مالک بٹھائے دے بیٹھ جاوے، او دا مالک اتے وزن لدے دے اٹھا لوے، او دا مالک خو دے کے جووے دے جب جاوے۔ انو عرب لوگ کہندے سن مسلم اونٹ فرما بردار۔ اے مسلمان تینو پتہ نہیں کہ مسلمان دا معنی ہے اللہ دے رسول دا فرما بردار تے اطاعت گزار۔ مسلم صحابہ آندے نے نا فرمان ہو گئی اونٹنی، آپ فرماندے نے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اونٹنی نا فرمان نہیں ہوئی، اینو اونے روک دیتا وے جنہیں ابرا دے لشکر نو بیت اللہ دے اندر داخل ہون تو روک دیتا ہے۔ علم ترى کیف فعل ربک بی، ایتھے اللہ چاندے فرشتے پریشان نے، اللہ حکم دیو اسی آ جڑی ہے صفا مروہ آ جڑا جبل عمر ہے جنیاں پہاڑیاں نے اسی انہاں نو اٹھا کے ابرا دے لشکر سمیت ہاتھیاں سمیت پی کے رکھ دئی، ہوا انتظار دے اندر بڑا کچھ عرشاں والے رب نے معجزہ وکھایا۔ ہن پرندہ ابابیل ہے تے اللہ پاک نے حکم دیتا 3 تساں نہ چنے نالو چھوٹے مسر نالو بڑے دانے لو، 2 پنجیاں چ پھاڑ لو تے 1 چونج چ پا لو، کی بنے گا؟ اللہ فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ دی زمین دے پہلا لشکر ہے جدے ہوتے آسمان تو چھوٹے چھوٹے کنکران دی بارش ہے تے کنکران دے ہوتے اونا بدبختان دے ایک دا نام لکھے ہے۔ اور معقول دا معنی پتہ ہے کی ہے؟ جی میں بندہ پرالی بال دا ہے نا تے او ٹیگ سوا ہو جاندہ ہے، اسی طرح جنوں وہ کنکر لگ دا ہے او ساڑ کے کولا کنکر آر پار ہو جاندہ ہے اور وہ جانور او جڑا بسم ہو جاندہ ہے، سمجھ لو کہ او پھول جاندہ ہے چربی دی طرح انج سوا دی طرح۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا کوئی نہیں، اے اونٹنی نو اللہ نے روکیا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر پہلے اطلاع موجود ہے، مکے والیاں نے اے پیغام اے پروگرام بنا لیا ہے کہ اسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے ساتھیاں نو مکے دے اندر داخل نہیں ہون دینا۔ آپ علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپس دے اندر مشورہ ہویا کہ کسے نو مکے دے اندر بھیجیا جائے تاکہ انہاں نو دسیے ساڑے آن دا مقصد کی ہے، ایویں مکے والے غلط فہمی دے اندر نہ رہن۔ آقا علیہ السلام نے انتخاب فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو پہلے نا آپ نے ایک صحابی ہور نو بھیجیا سی، انہاں مکے والے انہاں دے اونٹ دیاں کھچاں کٹ دتیاں اور انہاں نو زندہ واپس بھیج دیتا۔ پھر دوبارہ حضرت عمر دا انتخاب ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی میرے تے اگے بڑے دشمن نے، انج کرو حضرت عثمان دا خاندان ہے، انہاں دے رشتہ دار نے، اور رشتہ داری میں بھی دس دینا، سردار ابو سفیان مکے دا، ویکھو نبی پاک دا سہرا بھی ہے تے ہر لڑائی وچ نبی پاک دے مقابل رہی ہے۔ ابو سفیان انہاں دی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام دے نکاح دے اندر نے، یہ حضرت عثمان کی دے دماد نے نبی علیہ السلام دے، یہ رشتہ داریاں نے آپس دے اندر۔ یہ وہ بیٹی ہے جنہیں بسترہ چک لیا تھے، انہیں کہا ابا جی ذرا کھلو جائے جی مینوں نبی علیہ السلام دا بستر اٹھان دینا، کہا پترا ماپے آن تیاں بستر وچھاندیاں نے تو چکنی ہے پئی، آکھے ابا جی تسی مشرک ہو تے آمنہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ پاک دے صاحب نے میں پسند نہیں کر دی تھی تہاڈی بیٹی ضرور ہاں پر لیکن محبت جڑی ہے مینوں آمنہ دے در یتیم دے نال تہاڈے نال اونی محبت نہیں باپ دی حد تک ہے، لیکن بستر میرے نبی علیہ السلام دے اوتے تسی بیٹھن دے قابل بستر اٹھا لیا ہوتا۔ میرے بھائیو حضرت عثمان دا انتخاب ہویا، حضرت عثمان مکہ پاک دے اندر آندے عثمان آ بھائی کیویں آیا ہے؟ سردار ابو سفیان ابو جہل جنے وڈے لیڈر وڈے وڈے پوپ تے پادری، حضرت عثمان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والیو میں محمد کریم دا قاصد پیغام لے کے آیا، سانو عمرے دی اجازت دے دیو، اسی اللہ دے کر بیت اللہ دا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کرنی ہے، اساں زمزم پینا ہے تے واپس اپنا مدینہ پاک دے اندر چلیا جانا ہے۔ مکے والے آندے نے جے اجازتاں دے دیاں تے لوگ کی آکھن گے محمد کولوں ڈر گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں نہیں سی مار دی، اصل گل میں دی سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سمجھایا تے سردار ابو سفیان آندا عثمان تو انج کر جا بیت اللہ دا طواف کر، اگاں ہو صفا مروہ کر، عمرہ کر لے، تینوں اجازت ہے لیکن تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت نہیں۔ مسند احمد دی صحیح حدیث ہے، حضرت عثمان فرماندے نے گل سونا ابو سفیان محبت بڑی اللہ دے گھر دے نال، لیکن یاد رکھی اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت نہ دیتی تے عثمان بیت اللہ دا طواف تے بڑی دور دی گل ہے، میں بیت اللہ وال نظر بھی نہیں اٹھانا چاہتا۔ صحابہ نے آپس سے چیم گوئیاں کیتیاں کو عثمان انج کر دے ہونگے انج کر دے ہونگے، آپ نے غیب تو فرمایا میرے صحابہ عثمان میرے بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ آکھیا اچھا اینا اکڑے ہیں تے رک جا، حضرت عثمان نو قید کر لیا یا انج سمجھ لو روک لیا، جی نا بہ جا ایتھے ہی بہ جا، تینوں بھی نہیں جان دینا۔ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے جدو خبر پہنچی میرے دے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نبی علیہ السلام ایک ککری دے درخت دے تھلے تشریف فرما لے، آپ کا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونیوں ساڈے کولوں کی چاہندے ہو؟ فرمایا آؤ میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو، ایک قاضی بیعت ہے، اے بیعت خون عثمان، اسلام دے اندر چار بیعتاں ٹائم تو اڈا ہو گیا، مسئلہ ایک بھی نہیں۔ میرے بھائیو ذرا سن لو چار بیعتاں، بیعت جہاد، بیعت اسلام، بیعت خلافت اور بیعت ہجرت۔ کنیاں بیعتاں؟ ہجرت، خلافت، جہاد اور بیعت اسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے قیامت تک مسلمان ہون گے بیعت اسلام دے اندر داخل نے۔ دو بیعتاں ختم ہو گئیاں فتح مکہ دے بعد، بیعت ہجرت فتح مکہ دے بعد ختم ہو گئی، اور دوسری بیعت اسلام، بیعت جہاد اور بیعت خلافت دو باقی رہیاں۔ نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اتے بیعت کی تھی یہ کنے صحابہ نے؟ 1400۔ حضرت عثمان موجود نہیں، مسند احمد الفاظ نے نبی علیہ السلام نے سجا ہاتھ بلند فرمایا ہاذا علی عثمان، اے میرے صحابہ عثمان موجود نہیں،
لیکن میں محمد کریم علیہ السلام دا ہاتھ مبارک جیڑا ہے سجا میرے عثمان والوں میں دے کھبے ہاتھ دے تے رکھ کے فرمایا عثمان بھی اس بیعت دے اندر شامل ہے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، اتے نبی پاک دا حضرت عثمان والوں ہاتھ ہے، اتے عرشاں والے رب رحمان دا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ راضی ہو گئے ان مومنوں سے۔ اللہ لفظ اس مسلمان بھی استعمال کر سکتے تھے، اللہ لفظ ناس اے لوگ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن میرے بھائی جتھے بھی وعدہ اللہ نے کیتا ہے اپنی جنت دا تے لفظ مومن استعمال کیتا ہے۔ لفظ مومن جنہاں نو گارنٹی دیتی بیعت مکمل ہو گئی تے اوتل مکے والیاں نو پتہ لگ گیا کہ 1400 نے خون دی بیعت کر لئیے، ہن کم خراب ہے۔ انہاں اپنے 2-3 ایلچی بھیجے، انہاں دے وچوں سہیل بن عمر تے عروہ بن مسعود ثقفی، جدے وہ شیر مشہور نے نا کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے وچ ایسی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے وضو قطرے گردے پاج پاج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا، گرے ایک چھڑوی پانی دی نہ زمین اتے ایسا کدی بھی میں پیارا نہ ڈٹھا۔ میں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، بڑے بڑے دربار ویکھے نے، لیکن جیڑا دربار جیڑا میں بادشاہ محمد نو ویکھیا او مکے والے سیانے بن جاؤ، انج دی محبت میں کسے دے اندر نہیں ویکھی۔ انہیں ایک گل کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا سخت جواب دیتا، جا جا کے لا دی شرمگاہ نو چوس لے۔ حضرت عروہ آندا کون ہے؟ آکھیا ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق تو تے بڑا بہتر ہو گیا ہے، تیرا میرے اتے احسان ہے، میں اس واسطے تینوں جواب نہیں دے سکتا۔ عروہ چلا گیا، مکے والیاں نو پتہ لگ گیا کہ انہاں دے ارادے بڑے سخت نے۔ انہاں نے سہیل بن عمر نو بھیج دیتا۔ جدوں سہیل بن عمر آیا، بھائی 2 منٹ صرف برداشت کریا جے، تہاڈا نا فتویٰ بڑا ڈڈ ہے، مینوں تے پہلا موقع ہے، میں تے بھائی 1.5 دے اتے جماعت چٹی کراے کھلارنا۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے، غصہ کوئی نہ کریا جے، میں صرف 2-3 منٹ گل پوری کرن واسطے میں راگ نو بھی ختم کر دینا۔ توجہ فرماؤ، یہ سہیل بن عمر آیا ہے، آپ نے فرمایا فلانے قبیلے دا ہے، تے سہیل دا معنی ہے آسانی پیدا کرنے والا۔ ساڈے معاشرے دے اندر جدوں بچے بچی دا نام رکھو سوچ سمجھ کے رکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے دے نام دا او دی لائف دے اتے، او دی زندگی دے اتے، او دے لین دین، او دیاں عادتاں دے اتے بڑا اثر ہوندا ہے۔ اس واسطے سہیل آیا، سہیل بن عمر، آپ نے فرمایا جڑے اونٹ نے نا قربانی دے جانور، انہاں نو اٹھا دیو، قربانی دے جانور ویکھو اینے دن ہو گئے نے، کئی دن دا محاصر ایتھے رہ نے، انہاں دے وال جھڑ گئے نے۔ سہیل آندا ہے وہ انہاں نو تے روکنا ہے ہی جائز نہیں، انہاں دے نال تے قربانی دے جانور نے، انہاں نو کیوں روکیا گیا؟ بہرحال یہ معاہدے واسطے نہ بھیجیا۔ ہن معاہدہ جڑا ہے نا یہ ایک دستور سی عرب دا کہ معاہدہ لکھن والا جدے نال معاہدہ ہوندا ہے، وعدہ ہوندا ہے، او دا خونی رشتہ دار ہوئے۔ اتل کون نے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتل کون نے؟ یہ سہیل ہے، نال او دے چند ساتھی نے۔ ہن معاہدہ ہون لگا ہے، پہلوں تے 6 سال انہاں نے نبی علیہ السلام دے وجود نو تسلیم، جدوں بندہ کسے نال معاہدہ کردا ہے تے او دا پہلے وجود تسلیم کیتا جاندا ہے، جویں ساڈے ہن اسرائیل دے نال وجود پاکستان تسلیم نہیں کردا تے معاہدہ کوئی نہیں۔ بہرحال سہیل نے نبی علیہ السلام فرماندے نے، ہاں سہیل آندا ہے
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ جی معاہدہ تسی آئے ہو اسی بیت اللہ دا عمرہ کرنا ہے تے ہن معاہدہ امن دے نال سلامتی دے نال اسی عمرہ کر کے فوری واپس چلے جاواں گے۔ اے لکھو جی تحریر، اے پہلو نکات طے ہوئے کہ مسلمان اے سال عمرہ نہیں کرن گے، اگلے سال آؤں گے، 3 دن ٹھہرن گے، کوئی انہاں دے نال اسلحہ سامان نہیں ہوئے گا، کوئی شور شرابہ نہیں کرن گے، ایڈوانس دے اندر اطلاع دین گے کیڑے مہینے کیڑے دن آنا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں طے ہو گئیاں۔ مسلماناں دا کوئی کافراں وال ٹر جائے تے کافر واپس نہیں کرن گے، کافراں دا مسلمان ہو گیا مسلمان واپس کرن گے۔ یہ اینا زیادہ دب کے صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ اصل نکات دے وچوں بڑے ماخذ نے، لیکن سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی لکھو میں محمد رسول اللہ الی سہیل ابن عمر من قریش مکہ۔ انہیں پہلی گل تے اعتراض کر دیتا، آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل رولا ہی محمد رسول اللہ دا ہے۔ ابو لہب دی گل نہیں ہے عام مشہور ساڈے معاشرے دے اندر، ابو لہب نے محمد بن عبداللہ دی گل کیتی سی، جدوں محمد رسول اللہ دی گل آئی سی تو کی آکھیا سا تب اللہ کہ یا محمد ہے، محمد جس ہاتھ نال بلایا جو تہاڈا ہاتھ شل ہو جائے۔ تے اللہ نے کی فرمایا سی تبت یدا ابی لہب و تب، بدبختا تو محمد رسول اللہ دی خوشی نہیں محمد بن عبداللہ دی۔ اصل دے اندر محمد بن عبداللہ دا تے رولا ہی کوئی نہیں سی، رولا تے محمد رسول اللہ دا سی۔ اس تو پہلے پڑھ دے نہیں سو محمد صادق، محمد امین، دیانتدار، بڑے اعلیٰ، بڑے اچے، بڑے سچے، سارا کوئی مانتے سن۔ جڑا اختلاف آیا محمد رسول اللہ، انہوں نے پتا سی جدو رسول اللہ مان لیا پھر اپنی مرضی نہیں ہونی۔ ہونے تے اختلاف نبی علیہ السلام فرماندے نے علی جی رسول اللہ مٹا دیو محمد بن عبداللہ لکھ دیو۔ حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی میں تے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ وچ نہ فرمانی نہیں، انہاں دے جذبات، انہاں دی محبت، عقیدت کہ تسی اللہ دے رسول ہو میں کیویں مٹاواں۔ پھر اس معاہدے دے اندر لکھیا گیا میں محمد ابن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ دا معاہدہ ہو رہا، عرفہ بن مسعود ثقفی دے نال، سہیل بن عمر دے نال، قریش مکہ دے نال، پہلی بات۔ دوسری لکھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آندا سہیل رحمان رحیم نو تے اسی جان دے ہی نہیں، لکھو بسمک اللہم، یہ معروف ہے بسمک اللہم، آپ فرماندے نے لکھو۔ اے چیزاں کہ مسلمان جڑا ہے وہ کافراں وال ٹر جائے تے واپس نہیں ہونا، کافراں دا مسلماناں وال آ جائے تے واپس کرنا ہے۔ پھر اس دے بعد مسلمان ہے سال عمرہ نہیں کرن گے، ساریاں چیزاں آ گئیاں۔ تو میرے بھائیو جدو معاہدہ ہو گیا یہ ساری تحریر ہو گئی، حضرت عمر بڑے غصے دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر میں اللہ دا نبی ہاں، رب دے حکم دے بغیر کوئی کام نہیں کردا۔ اللہ نے سورہ نازل فرمائی کہ محبوب پیغمبر اساں تانوں فتح نصرت دے نال نواز دیتا۔ صحابہ نے چنگی فتح نصرت عمرہ کرن واسطے آئے ساں، آپ فرماندے نے عمر یہ نہیں سی کہ ایسے سال ہی کران گے۔ عمر ایتھے ویکھو نبی علیہ السلام صحابہ انہاں دا ذہن انہاں دا مقصد اللہ دے گھر دا عمرہ سی، لیکن رب نو منظور ایک سال، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے ایک گل مکے والیاں دی منی ہو بھائیو، اج ساڈے مسجداں دے اندر نظام خراب ہو جاندے نے، ایک آندا میری کیوں نہیں منی گئی، دوجا آندا میری کیوں نہیں منی گئی، میں کردے پھرنے ہاں۔ او پوری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی، ساریاں مکے والیاں دیاں من کے صلح حدیبیہ لکھ دیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اونٹ ذبح کر دیو قربانی والے جانور۔ صحابہ بڑے پریشان، کتھوں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نال نے اللہ دے نبی گھر گیا کہ السلام علیکم اہل البیت، ہے میری گھر والیے تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، مسئلہ بڑا پریشان ہے۔ اما جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی اپنی قربانی پھڑو انہوں ذبح کر دیو، تانوں ویکھ کے سارے صحابہ ذبح کر دیں گے۔ گھر والیاں اچھا ساتھ ہوئے تے بڑی کلیے دی گل مل جاندی ہے۔ اماں جی دی بات سنی، نبی علیہ السلام نے اپنی قربانی نو نہر فرمایا، صحابہ بھی پھڑ کے اپنی قربانیاں نو ذبح کرن لگ پے۔ میرے بھائیو ایتھوں یہ ہوئی سانو ملدا ہے اصلاح واسطے کسے دی گل مننی پوے تے او دے اندر بڑی خیر ہے۔ صلح حدیبیہ ایسے مہینے دے اندر۔ اور پھر ایک بات ہو رہے، نبی علیہ السلام جدو آئے نے 1450 صحابہ نے، معروف بات دے مطابق یہ صلح ہوئی ہے کہ کئی سال تک 10 سال جنگ بندی رہے گی، 10 سال۔ لیکن نبی علیہ السلام 1 سال بعد جدو دوبارہ آئے نے تے پتہ جے کنا لشکر سی، 10,000 دا لشکر سی۔ 1 سال دے اندر امن ہوئے
اطمینان ہوئے تبلیغ دا موقع ملتا ہے. پہلے انے بندے نے، ایک سال دے اندر 10,000 دی جماعت تیار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو اصلاح دے نال زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمان. اور جڑے فضائل جو چیزاں دے وچوں سانو ملدیاں نے ساڈی رہنمائی واسطے نے، نبی پاک ساڈے واسطے نمونہ نے. آپ علیہ السلام نے کتے ہٹ درمی دے نال میں اللہ دا نبی میری اینی فضیلت نہیں، آپ نے ساریاں انہاں دیاں من کے جدوں مکے والیاں نے نبی علیہ السلام دا وجود تسلیم فرمایا، آپ نال معاہدہ کیتا ہے، آپ علیہ السلام نو اطمینان ملیا ہے، تبلیغ دا موقع ملیا ہے. آپ نے دسیا کہ لوگو دنیا دے اندر رہن واسطے اصلاح دے نال خیر دے نال رہن دے اندر اللہ دے دین دی خیر ہے، بڑھوتری ہے. اللہ تعالیٰ عمل و اصلاح دی توفیق عطا فرمان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.